اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے پہلے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ نمرود کی قوم پر عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم کے اوپر مچھروں کا عذاب بھیجا، اور ان کی زیادتی کا عالم یہ تھا کہ ان کی تعداد کی وجہ سے سورج چھپ گیا تھا اور زمین پر سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، اور ان مچھروں نے نمرود کے سوا تمام کے تمام کا خون چوس لیا اور گوشت کو چٹ کر دیا، پورے گوشت کو ہی چاٹ لیا۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ پر چڑھ گیا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ 400 سال تک اس کے دماغ کو کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے کوئی دھمک پہنچتی تو وہ شانت ہو جاتا، ورنہ پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے ہی رہتے تھے۔ پھر جب مچھر دماغ میں حرکت کرتا تو اس کو خارش ہوتی۔ 4 صدیوں تک کسی وزنی چیز سے نمرود کے سر کی کٹائی ہوتی رہی۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے پہلے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت ہی آرام سے حکومت کی اور 400 سال تک پٹتا رہا، پھر بہزار ذلت کے ساتھ مرا۔ حضرات محترم، اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی ہے۔ خزائن العرفان، خازن تفسیر نعیمی۔ مچھر کے ذریعے نمرود کو ایسے توہین عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے سرکش رہتی دنیا تک کانپ جائیں۔ اس کو یاد رکھیں، نمرود کی عبرتناک موت کے بعد اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے جسم سے بدبو نکلنے لگی اور بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اس کے چاہنے والوں نے، اس کے لواحقین نے سوچا کہ اگر اس کو ایسے ہی دفن کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری اڑ کر انہیں چپٹ جائے۔ بعض نے کہا اگر اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کی روح تڑپتی رہے گی۔ الغرض نمرود کی لاش کو آگ میں جلا دیا گیا۔ تاریخی لحاظ سے سب سے پہلے نمرود کی لاش کو آگ میں جلایا گیا، کیونکہ اس نے ہی آگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی لیے سب سے پہلے اسی کو آگ میں جلایا گیا۔ وہاں سے مذہب مصر میں پہنچا اور وہاں سے پھر اللہ جانے کہاں کہاں پہنچا۔ ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لاش کو جلایا نہ جائے تو لاش بے قرار رہتی ہے، اور چھوت کا مذہب بھی وہاں سے ہی ہند میں آیا کہ بیماری بھی اڑ کر لگتی ہے۔ اسلام نے ان سب باتوں کی تردید فرمائی ہے، یعنی ان سب کو منع فرمایا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔